بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور بھیجے ہوئے رسول تھے، اور ہم نے ان کو طور پہاڑ کی دانی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے قریب بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویورز، آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بہت سارے بنی اسرائیلی فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور اب ان کی مصر میں اچھی خاصی تعداد تھی، اور خاص طور پر جب مصر کے فرعون رمیسس دوم کا دور آیا تو مصر میں بنی اسرائیلی بہت زیادہ تھے۔ یہاں پہ دو باتیں یاد کر لیجئے۔ ایک یہ کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں، بلکہ یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام رمیسس دوم تھا۔ تو بات چل رہی تھی، ایک تو رمیسس دوم ان کی کثرت سے پریشان تھا، دوسرے بنی اسرائیل بت پرست نہ تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، جبکہ فرعون اور اس کے درباری سب بت پرست تھے۔ تیسری ایک اور انوکھی بات ہوگی، وہ یہ کہ فرعون کے ایک نجومی نے اسے حساب لگا کے بتلایا کہ ان بنی اسرائیلیوں میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، اور اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دو۔ فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے کسی سمجھدار بندے نے اسے یہ سمجھایا کہ عالی جاں ایسا نہ کریں، اگر آپ نے بنی اسرائیل کے سب لڑکے قتل کر دیے تو آگے چل کر ہمارے کھیتوں اور دکانوں پر کام کرنے کے لیے مزدور کہاں سے آئیں گے؟ فرعون کی سمجھ میں بات آ گئی، چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ 1 سال تو پیدا ہونے والے سب لڑکے قتل کر دیے جائیں، جبکہ اگلے سال ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ کی شان کے حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں فرعون کے سپاہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کے پیدا ہونے کی خبر کو خفیہ رکھا۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، آگے اللہ جانے اور موسیٰ جانے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس ضرور واپس لائے گا، اور یہ اللہ کے رسول بنیں گے۔ آپ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دیا، لیکن ساتھ ہی اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ تو دریا کے کنارے کنارے چلتی جا اور دیکھ کہ صندوق کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس صندوق پر فرعون کے گھر والوں میں سے کسی کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے خادموں کو بھیج کر صندوق دریا سے منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کو کھولا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ دیکھا۔ فرعون کی بیوی کا دل بچہ دیکھتے ہی نرم پڑ گیا، اور فوراً فرعون سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ بچے کو قتل نہ کرے، اور چونکہ وہ ابھی تک بے اولاد تھی اس لیے اس بچے کو گود لینے کی بھی درخواست کر دی۔ اب حکم دیا گیا کہ دودھ پلانے والیاں آ کر بچے کو دودھ پلائیں۔ اللہ کی شان، بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، سب پریشان بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کی بہن نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں، شاید یہ بچہ ان کا دودھ پی لے۔ انہیں بلوایا گیا تو آپ نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پی لیا، یوں یہ بچہ دوبارہ اپنی ماں کے حوالے کر دیا گیا، وہ انہیں دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جوان ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے شہر میں 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، جن میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا فرعونی قبطی تھا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں فرعونی قبطی کو ایک مکہ لگ گیا جس سے وہ وہیں مر گیا۔ یہ دیکھ کے آپ گھبرا اٹھے اور مدین بھاگ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ایک بزرگ کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ تقریباً 10 سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ مصر جانے کا ارادہ رکھتے، چنانچہ سوسر سے اجازت لی اور بیوی کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے طور سینا پہ جا پہنچے اور راستہ بھی بھول گئے تھے کہ اچانک دور سے آگ کی روشنی دیکھی تو بیوی سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کر آگ کا کوئی شعلہ لاتا ہوں تاکہ اس سے سرد رات میں کچھ تپش حاصل کریں۔
جب آپ آگے چل کر آگ کی جگہ پر پہنچے تو اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو کہ یہ مقدس اور پاک وادی ہے، اس کا نام طوٰ ہے، میں نے تمہیں پیغمبر بنا لیا ہے، اب میری بات غور سے سنو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میری عبادت کرو، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہر شخص کے ہر فعل کا حساب ہوگا، نیکیوں کے ذریعے اس قیامت کی تیاری کرو اور کافروں کے راستے پر مت چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، اے اللہ، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اسے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اسے دیگر کے کام لیتا ہوں۔ فرمایا، موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب آپ نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ یکدم پھنکارتا سانپ بن گئی۔ آپ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تو اللہ سے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑو، یہ دوبارہ پہلے جیسی لاٹھی بن جائے گی۔ پھر حکم دیا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالو۔ آپ نے ایسا کیا تو وہ بے حد سفید اور چمکدار بن گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان دونوں معجزوں کو لو اور فرعون کو جا کر ایمان اور توحید کی دعوت دو کہ فرعون سرکشی اور تکبر پر اتر آیا ہے۔ تب آپ نے اللہ کے آگے عرض کیا کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میری زبان صاف کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیجیے تاکہ اس اہم کام میں وہ میری مدد کریں۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی۔ چنانچہ آپ دونوں چل کر فرعون کے سامنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اے فرعون، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے معجزے بھی دیے ہیں، شرک چھوڑ دو اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور بنی اسرائیل جس کو تم نے زبردستی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، انہیں میرے ساتھ فلسطین جانے دو۔ فرعون نے آپ کی بے قدری کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے فرعون کو معجزات دکھانے شروع کیے۔ پہلے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ سفید چمکدار بن گیا۔ فرعون نے معجزات کی حقیقت نہ سمجھی بلکہ انہیں جادو سمجھا، اور لوگ جادو کا توڑ جادو سے سمجھتے ہیں، اس لیے فرعون نے حکم دے دیا کہ ملک بھر کے مانے ہوئے جادوگروں کو اکٹھا کرو تاکہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کرے۔ فرعون نے شہر کے بڑے میدان میں مقابلے کا دن طے کر دیا۔ اس دن سارا شہر جمع تھا۔ پھر ایک طرف سے سارے جادوگر میدان میں اترے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا۔ پہلے جادوگروں نے اپنا جادو پھینکا، یہ جادو کی چند رسیاں تھیں، جیسے ہی وہ زمین پر گریں تو دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ جیسے وہ سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگی ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ بہت بڑا سانپ بن کر جادوگروں کے سامنے جادوگروں کے جادو کے سب سانپوں کو نگلنے لگیں تو لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اسی لیے اسی میدان میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی مجمع میں سے بے شمار لوگ ایمان لے آئے۔ اس بات سے فرعون اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو عذاب دینا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل اور مومنوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیے اور فلسطین روانہ ہو جائیے۔ صبح ہوتے ہی جب فرعون کو بنی اسرائیل کے نکل جانے کا علم ہوا تو بہت سارے سپاہی لے کر ان کے پیچھے نکلا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی ان تک جا پہنچا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے سپاہی۔ بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے بچاؤ کا راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ آپ سب کو لے کر سمندر پار نکل گئے۔ خالی راستہ دیکھ کر فرعون کا دل بھی للچایا اور بے سوچے سمجھے اپنی فوجیں لے کر راستے پر اتر گیا۔ جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جائے، چنانچہ پانی کی لہریں دوبارہ مل گئیں۔ یوں اللہ کے معجزے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو نجات پا گئے، جبکہ فرعون
اور اس کے سب ساتھی غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اس کی لاش آج تک مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے اور سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ تو ویورس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے، اور چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔